یاد رکھیں ہمارے بہت اچھے اچھے ججز بھی ہیں، ہمیں ان کو ہیروز ماننا چاہیے جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا، ناانصافی سے انکار کیا، کیونکہ ان کے پاس ضمیر ہے، ان کے پاس اللہ کا خوف ہے۔ لیکن یہ جو جج بیٹھے ہیں ہمیں کوئی امید نہیں ہے ان سے، یہ صرف ٹرک کی بتی ہے سمیع صاحب، انہوں نے یہ جان جان کے ہمیں مصروف رکھ رہے ہیں۔ 3 سال سے ہم آپ نے دیکھے کبھی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لوور کورٹ، ہر عدالت ہم نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن مجھے افسوس صرف ایک بات کا ہے اور بہت دکھ ہے، ہم وہ ہیں 77 میں ہم ٹین ایجرز تھے تو ہم لائرز کے ساتھ نکلے تھے لاہور ہائی کورٹ سے، تب جب یہ سویرنگ ان ہو رہی تھی تب بھی یہ دھاندلی ہوئی تھی الیکشنز میں۔ پھر ہم لائرز کے ساتھ 2007 میں 19 مارچ تھا، 200-300 لائر تھے ہائی کورٹ میں، ان کا جذبہ دیکھنا تھا، ان کا جذبہ دیکھ کے ہم ان کے ساتھ، ٹیئر گیس ہوئی ہائی کورٹ میں، بڑا انہوں نے فائٹ کیا تھا جوڈیشل سسٹم کے لیے۔ مارچ میں وہ پہلا جو دن تھا، لیکن وہ لیڈ کر رہے تھے، ہم پیچھے تھے، ینگسٹرز تھے، ان کا جذبہ دیکھ کے ہم موٹیویٹ ہو رہے تھے، ہم عوام تھے، ہم لوگ تھے جو ان کو سپورٹ کرنے گئے تھے۔ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا پاکستان کے ساتھ، جو قاضی فائز عیسیٰ نے اب کہہ دیا ہے، آپ سن لیں، کبھی اس سے بے شرمی آپ نے دیکھی ہوگی، یہاں ایسے اکڑ کے بیٹھتا تھا فرعون کی طرح قاضی فائز عیسیٰ، اب جا کر باہر بیٹھ کے ملک چھوڑ کے چلا گیا، باہر بیٹھ کے کہہ رہے سارے فیصلے ہم خود نہیں کرتے۔ اس سے سپریم کو، یہ آپ کو پتہ ہے ٹریزن ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، لیکن آرٹیکل 6 لگا کے جائیں گے کس کے سامنے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ غداری آپ کے ساتھ، اللہ کو یہ کیا جواب دیں گے؟ پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے کتنا ظلم کیا۔ اب آپ کا خیال ہے کہ یہ وہ وقت نہیں تھا جس وقت سارے لائرز کو انصاف کے لیے کھڑے ہونا چاہیے تھا؟ میں نے دیکھا ان کے الیکشنز ہوتے ہیں تو اتنا جوش اور جذبہ دیکھا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں عہدوں کے لیے، کیا ہو گیا؟ ہم نے یہ عہدوں کو کہاں لے کے جانا ہے؟ ہمیں اس وقت پاکستانیوں کے انصاف کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ میں لائر کمیونٹی کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ جج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ کیوں نہیں انصاف کے لیے، پاکستانیوں کے انصاف کے لیے کھڑے ہو کہ کل کیا ہوگا؟ کل کون لائر کرے گا؟ کون لائر کے پیسے بھرے گا؟ کیا ان کو نہیں خیال آ رہا ہے ان کے پروفیشن کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے اس وقت؟ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان عدالتوں کو کیا کرنا ہے، چھوڑیں، اتنا خرچہ ہم ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ہے، چھوڑیں ان عدالتوں کو۔ اب ایک ہی جگہ رہ گئی ہے، اگر آپ لائرز لیڈ نہیں کریں گے تو عوام خود ہی بے بس ہو کے کھڑی ہو جائے گی۔ عمران خان نے پریڈکٹ کیا تھا، جیل سے انہوں نے پیشین گوئی کر کے بھیجا تھا، میں پیشین گوئی کر رہا ہوں۔ یا ہماری جو ملاقات تھی، کوئی 2 ملاقاتیں، آخری سے 1 ملاقات پہلے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرح نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ہیں، اور آپ عمران نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات کی تھی۔ اس لیے اگر پولیٹکس لیڈ نہ کریں ایک ملک کو اور لیگل کمیونٹی لیڈ نہ کرے ملک کو، پھر اناکی ہوتی ہے، پھر ایک ملک کو بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہم ان کو اپیل کر رہے ہیں، نہیں تو پھر ہم خود سڑکوں پہ ہی ہوں گے۔ اچھا، ایک میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، عام جو ورکر سے ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ اس بات کو تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کوشش کر رہی ہیں، آپ کی دوسری بہنیں بھی کوشش کر رہی ہیں، لیکن پارٹی کے لیول پر ایسا لگتا ہے کہ اندرونی اختلافات کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، پارٹی آپس میں نوٹس بازی، یہ سب کچھ، اس میں آپ پارٹی کو کیا آپ کہیں گی، ان سے کیا ریکویسٹ کریں گی، کیا چاہتی ہیں آپ؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں، کتنا ظلم ہوا ہے پنجاب کے اندر، کتنا ظلم ہوا ہے۔ میں کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں جی ہاں پنجاب والے بڑے کمزور ہیں، بالکل نہیں۔ یہ ظلم آپ کو پتہ ہے جو پنجاب میں ہوا ہے، اعتزاز احسن نے بھی کہا، جاوید ہاشمی نے بھی کہا کہ جو عمران خان برداشت کر رہا ہے، جو پی ٹی آئی کے اوپر ظلم ہوا ہے نا، یہ آج تک کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو پہلے یہ ایکنالج کریں کہ آپ کو کیا پتا، اور کئی لوگوں نے کہا کہ ہمیں فون کال آ جاتا ہے، اور جان کے یہ رات کے پتہ نہیں 12 بجے فون کرتے ہیں، میسج آ جاتا ہے، دھمکیاں آ رہی ہیں ان کو، پولیٹیشنز کو، تو آپ سوچیں کہ ان کا کتنا سٹریس ہے۔ ان کو یہ تو نہیں پتا تھا جب وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے کہ اتنا ظلم ہوگا، تو ان کے اوپر ڈائریکٹلی فوکس ظلم ہو رہا ہے اور دھمکیاں آ رہی ہیں۔ میڈیا والوں سے پوچھے، ان کو دھمکیاں آتی ہیں۔
لیکن بات یہ میں سمجھ رہی ہوں، لیکن اس ظلم کے لیے تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں متحد ہونا چاہیے. میڈیا والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ متحد ہوں، لائرز متحد ہوں. پاکستان کے یہ لیڈرز ہیں، لائرز بھی لیڈرز ہیں، میڈیا والے بھی لیڈرز ہیں. جب ارشد شریف کا ہوا تھا ہم نے کئیوں کو کہا آپ اکٹھے مل کے ایک پریس کانفرنس کریں، مل جائیں 40-50 ٹاپ اینکرز مل جائیں، ساری دنیا دیکھے گی، چیز رک جاتی. انہوں نے ایک ایک کر کے ساروں کو فارغ کیا، ایک ایک کر کے، ساروں کو اکٹھا نہیں. اگر اس وقت کھڑے ہو جاتے کیا پتہ یہ نہ ہوتا جو آج کل پنجاب میں قانون آ رہا ہے، آپ بولیں گے زیادہ بولیں گے آپ کی جائیداد بھی چلی جائے گی. تو ظلم لیکن سسٹینیبل نہیں ہے. یہ گھبرائے ہوئے ڈرپوک لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں. اور سمیع صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ تاریخ بھی بتاتی ہے جب آپ اتنے خوف میں چلے جائیں، اور یہ چیزیں ظلم کی نہیں ہیں، یہ چیزیں ان کے خوف کی ہیں جو یہ خوف زدہ لوگ کر رہے ہیں. یاد رکھیں انہوں نے پہلا جہاز پکڑنا ہے اور ملک چھوڑ کے چلے جانا ہے. اچھا، آخر میں صرف آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے پنڈی کی، اس نے آپ کے خلاف کیس پورا میچور کر لیا ہے اور تیاریاں ہو رہی ہیں کہ آپ کو بس سزا سنا دی جائے. دیکھیں سمیع صاحب، انہوں نے فیصلہ تو شروع سے ہی کیا ہوا تھا، کیس بناتے ہی نہ، وہ اتنا احمقانہ کیس ہے، پتہ تو ساروں کو ہے کہ انہوں نے جان کے بنایا ہوا ہے. انہوں نے پہلے سوچا تھا اس سے ڈرائیں گے، یہ ٹی وی پہ پہلے اناؤنسمنٹس ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب جوڈیشس ہوتی ہے چیز. ایک زمانہ تھا ہم سنتے تھے کہ اگر ٹی وی پہ لوگ اینکر بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ عدالت میں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا. اب تو کسی کو ڈر ہی نہیں ہے. وہ ایک یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ان کے بندے ایجنسی بٹھا دیتی ہے کسی کو، وہ بتا دیتا ہے کہ آج سزا کتنی ہونی ہے. وہ حسن ایوب تو پچھلے 8 مہینے سے سزا سنا رہا ہے کہ 5 سال سے 7 سال ہوئے گی. عمران خان کی بھی اس نے سنائی تھی اور وہی ہوئی تھی، پہلے اس نے سنائی تھی بعد میں عدالت. تو آرڈر تو اینکر دے رہے ہیں اس ججز کو، تو کیا انصاف تو نہیں ملنا نا. انہوں نے جیل میں تو ڈالنا ہے. ان کا خیال ہے کہ کیا پتہ میرے ڈالنے سے جیل میں شاید فرق پڑ جائے گا، یہ پاکستان کو نہیں روک سکیں گے. اچھا، یہ بتا دیجئے بس کہ کسی ڈاکٹر سے آپ کی بات ہوئی ہو، کسی ایسے شخص سے جس کا پچھلے 5-6 مہینے میں سلمان صبر صاحب کے علاوہ ملاقات ہوئی ہو، کچھ ان کی آنکھوں کے بارے میں کسی نے بتایا ہو کہ کیسی ہیں؟ ہم نے جب بشرا بی بی کی بیٹیاں مل کر آئی ہیں 2-3 دفعہ جب گئی ہیں، اب ان کو اتنا ڈرا دیا یہ، کیونکہ یہ کنڈیشن تھی جب گوہر صاحب آئے تھے 26 نمبر چنگی پہ جب ہمیں روکا ہوا تھا تو محسن نقوی کا فون آ رہا تھا ان کو، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے. میں نے کہا ملاقات کیا کرا دیں گے، آپ ان کو پہلے علاج کروائیں، ہمارا پہلا ڈیمانڈ علاج کا ہے. تو یہ کوئی ہمیں ٹکڑے زمین پہ پھینک کے 1-2 ہم خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور سارے سوشل میڈیا پہ انہی کے سہولت کار اس پہ لگ گئے. انہی کے سہولت کار اتنے فرسٹریٹڈ ہیں یہ ایجنسیاں کہ ہم ان کے جال میں نہیں پھنس رہے، کہ ان کے سہولت کار وہ ساروں کو پتہ ہے، ہم چپ کر کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، وہ سارے شروع ہو گئے. او نورین نیازی کو کیوں نہیں ملنے دے رہے، علیمہ خان روک رہی ہے، مجھے پتہ ہے نا یہ سارے لگے ہوئے تھے. کیوں چل رہا ہے؟ ہم ان کے ٹکڑوں کے اوپر عمران خان کو لے آئیں. کیا عمران خان کی یہ حالت ہوگی ہے کہ ہم خوشیاں منائیں گے، ملاقات کر کے پھر 6 مہینے کے لیے عمران خان کو بند کر دیں گے، پھر آپ کھڑے ہوئیں گے اس کے لیے؟ جب خوشخبری آ کے جب باہر آئیں گی، ان کا ارادہ یہ تھا، میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا، کسی نے اندر سے، ہمارے بھی تو عمران خان کے خیر خواہ بھی بہت ہیں، ان کا پلان یہ تھا، محسن نقوی جو کروا رہا ہے، اصل میں نورین نیازی نہیں ہے اصل ایشو. جو پیچھے بندے بیٹھے ہیں جن کو انہوں نے بھیجنا ہے، وہ صرف ایک وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نورین ایک فیملی ممبر بھیج دو پھر ہم اندر جائیں گے. اب نورین نیازی باہر آ کے، نورین نیازی بیچاری کیا کہیں گی؟ آج عمران خان کی صحت بالکل اچھی تھی، آنکھ خراب ہے، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، یہ بتا دیں گی. 2-4 باتیں عمران خان کے غصے کی بتا دیں گی. جیسی عمران خان کی بات کریں گی اس کے بعد ان کا ارادہ یہ ہے کہ فالس فلیگ ہے، فالس فلیگ میں انہوں نے کہنا ہے انہوں نے کیوں آ کر باہر بات کی، یہ پولیٹیکل تھی، آنکھ بھی پولیٹیکل ہے، یاد رکھیں عمران خان کی آنکھ پولیٹیکل ہے. انہوں نے کہا تھا جب جیسی وہ بات کریں گی اسی کے بعد اگلے 6 مہینے کے لیے ہمارا بھائی پھر قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا. ہم جو ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بڑا کلیئر ہو جائیں. جو کے پی والے سی ایم نے جو انہوں نے سپورٹ دیا کے پی گورنمنٹ نے، اس کے اندر یہ کوئی پیسے مانگ رہی ہے گورنمنٹ،
ہم نے ان کو کہا آپ بتا، ہم نے کیونکہ ان سے پوچھا کہ آپ کیسے پریشر کریٹ کریں، ہمیں تو پریشر کریٹ کرنا ہے اور کیا ہوتا ہے. جی بالکل. ہم نے پریشر، انہوں نے کہا جی یہ پیسے مانگ رہے ہیں کوئی 175 بلین، فیڈرل گورنمنٹ ان سے ہیلپ مانگ رہی ہے. تو جب تک عمران کے سارے حقوق بحال نہیں ہوتے تب تک یہ پیسے ریلیز پیسے نہیں ہونے چاہیے، ہمارا یہ کنڈیشن ہے. ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم کہاں سے 175 دیں گے. انہوں نے کہا ساتھ ہم یہ بھی کنڈیشن ڈال رہے ہیں کہ فاٹا کے جو پیسے ہیں 300 بلین اس سال کے وہ پورے دو، پھر ہم آپ کو 175 اندر سے نکال کے دے دیں گے. یہ انہوں نے کنڈیشن ڈالی ہے. لیکن جو ہماری کنڈیشن ہے فیملی کی وہ یہ ہے کہ سارے حقوق بحال کیے جائیں. سمیع صاحب ہمارے بھائی کو قید تنہائی میں نہیں رکھنا، ہمیں اس کا علاج چاہیے. بہت بہت شکریہ علیمہ خان صاحبہ، بہت شکریہ. یہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے علیمہ خان صاحبہ نے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چیزیں کہاں پر اس وقت پھنسی ہوئی ہیں. کوئی ابھی تک ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ عمران خان کی فیملی، ان کی بہنیں یا خود عمران خان یا بشرا بی بی کہیں پر بھی کوئی کمپرومائز کریں. بالکل اپنے حق کی بات کر رہی ہیں اور حق کے لیے لڑیں گی. اور پارٹی سے انہوں نے وکلاء سے، صحافیوں سے کہا ہے، عوام سے کہا ہے کہ آپ متحد ہو کر کوشش کریں اپنے رائٹس کے لیے، کیونکہ اگر آپ تمام متحد ہو کر باہر نہیں نکلیں گے اپنے رائٹس کے لیے تو کوئی اس حوالے سے پیش رفت ہونا ممکن نہیں. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو.